یہ پورے لوگ متاثر تھے اور آج سارے لوگ غم میں مبتلا ہیں۔ گرامی قدر، انہوں نے بھرپور زندگی بسر کی، لین دین بھی رہتا ہے۔ صغیر صاحب نے ابھی مجھے کہا کہ کام بھی شروع تھا گھر مکان کا، دیگر لوگوں سے لین دین رہتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی لین دین ہے ان کا، تو صغیر صاحب نے کہا ان کے بیٹے بھی موجود ہیں، بھتیجے، بھائی اور میں بھی موجود ہوں، کسی بندے کا کوئی لین دین ہو تو ہم سے رابطہ کرے۔ اس کے بعد دور دراز سے آئے مہمانوں کے لیے اہل کمیٹی نے طعام کا بندوبست کیا ہے۔ دور سے آئے مہمان ضرور ان کے اس ضیافت کا حصہ بنے۔ تو میں آخر میں پھر دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ چھری کی دار سے کٹ سکتی نہیں شمع کی لو، چھری کی دار سے کٹ سکتی نہیں شمع کی لو، بدن کی موت سے کردار نہیں مرتا۔ حاجی محمد جاوید صاحب کا تا دیر زندہ رہنے والا کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خوبصورت کردار کے صدقے ان کی مغفرت و بخشش فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اما بعد، حاضرین عزیز وقار، آج ہم ایک انتہائی نفیس، با کردار، صاحب کردار، مہمان نواز، ملنسار اور منکسر المزاج شخصیت کی نماز جنازہ میں موجود ہیں۔ یہ سفر زندگی کا ایک حقیقت ہے، جس سفر پر میں نے بھی روانہ ہونا ہے، آپ نے بھی روانہ ہونا ہے، ہر اس شخص نے روانہ ہونا ہے، بلکہ ہر اس ذی روح نے روانہ ہونا ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح رکھ دی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ رب کا فارمولہ ہے، رب کا قانون ہے، اصول ہے۔ اس اصول کے مطابق ہم نے زندگی بسر کرنی ہے، لیکن زندگی کو گزارنے کے بعد ایک زندگی یہ ہے اور ایک اس کے بعد۔ آپ دیکھیں قرآن جو کہتے ہیں نا ذائقۃ الموت، یہ کوئی لمبا عرصہ موت والا نہیں ہے، ایک ذائقہ ہے بس۔ آپ نے جیسے کوئی چیز ہانڈی چکھ لی، اس چکھنے میں جو دیر لگتی ہے وہی ذائقہ ہے موت کا۔ اس کے بعد پھر ایک زندگی شروع ہونی ہے۔ حاضرین ذی وقار، دعا یہ کرنی چاہیے کہ یہ زندگی انتہائی مختصر زندگی ہے، یہ گزر ہی جائے گی، روپے پیسے کے اندر گزری یا غربت کے اندر گزری، اس نے گزرنا ہے۔ لیکن اس زندگی کے لیے سامان بندے کے پاس ہونا چاہیے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، لازوال زندگی ہے۔ اور اس کے لیے ان کے پاس اپنا کردار، ان کے پاس اپنا اخلاق موجود ہے جو آج ان کو کام آ رہا ہے۔ میں جملہ جتنے بھی لواحقین ہیں، ان کے بھائی ہیں حاجی محمد حسین صاحب، حاجی محمد حسین صاحب کے بیٹے ہیں حاجی جاوید صاحب کے بیٹے ہیں، ان کے بھتیجے ہیں، ان کے بھانجے ہیں، خوش نصیب ہیں جو اتنی دور سے آج اپنے باپ، اپنے چچا، اپنے ماموں کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے اس کے اندر شریک ہو گئے۔ یہ ان کی خوش نصیبی ہے۔ حاضرین ذی وقار، سب سے تعزیت ہے اللہ تبارک تعالیٰ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ انسان اس زندگی کے اندر دو قسم کے کام کرتا ہے۔ ایک
ایک کے بارے میں قرآن کہتا ہے جو انسان کے پاس دولت ہوتی ہے، جو اعمال ہوتے ہیں، جو چیزیں دنیا کے مال و اسباب ہوتا ہے، ان سب کے بارے میں قرآن کہتا ہے کلو من علیہ فان، ہر ایک نے فنا ہو جانا ہے، لیکن ہر چیز نے فنا نہیں ہونا۔ آگے قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ والباقیات الصالحات، جو نیکیاں ہیں یہ باقی رہتی ہیں، یہ ختم نہیں ہوتی۔ دنیا کا مال و اسباب حدیث پاک میں آتا ہے، جیسے ہمارے پاس یہ سامنے مثال موجود ہے، جب ہم گھر سے جنازہ نکلے، حدیث حضور فرماتے ہیں کہ بندے کے ساتھ جب جنازہ گھر سے نکلتا ہے 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک اپنے اس بندے کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ایک دنیا کا مال و اسباب ہوتا ہے، اور ایک بندے کی زندگی کے اندر کی ہوئی نیکیاں ہوتی ہیں۔ جب انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے 2 چیزیں واپس چلی جاتی ہیں، ایک چیز ساتھ جاتی ہے، جس کو قرآن کہتا ہے والباقیات الصالحات، وہ نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ساتھ جاتی ہیں انسان کے۔ باپ کتنا ہی پیارا ہو، ان کے بیٹے بے شک تڑپ رہے ہوں، بہنیں ان کی میں نے دیکھی ہیں، ابھی کہہ رہی تھی کہ جاوید نہیں جانا آپ نے، لیکن یہ سفر ایسا ہے، زندگی کی بہت بڑی حقیقت ہے، اس سفر پر روانہ ہونا ہے، کسی کی مرضی ہو یا نہ ہو، اللہ بے نیاز ہے، اس کے فیصلے کسی رشتے کو نہیں دیکھتے، کسی مال و اسباب کو نہیں دیکھتے، لہذا کوئی بیٹا ساتھ نہیں جائے گا، کوئی بھائی ساتھ نہیں جائے گا، کوئی بہن ساتھ نہیں جائے گی، قبر کے اندر اسی نے جانا ہے جو مرا ہے، جو فوت ہوا ہے۔ دنیا کا مال و اسباب، رشتہ دار بھی واپس چلے جائیں گے، دنیا کا یہ مال و اسباب کو چند چیزیں ہیں، بستر ہے، چارپائی ہے، یہ فریزر ہے، یہ بھی واپس چلا جائے گا۔ اگر کوئی چیز ساتھ جائے گی تو وہ نیکیاں ہیں جو انسان نے کی ہے، جن کو قرآن نے کہا ہے والباقیات الصالحات۔ اب جو عقل مند اور ذی شعور لوگ ہیں، اور یہ دنیا کا جو مال و اسباب ہے، یہ دنیا کی جتنی جائیداد ہے، جتنی پراپرٹی ہے، ساری کو اگر جمع کریں، قرآن کہتا ہے کہ یہ دنیا کا مال و اسباب یہ متاع ہے، متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا متاع ہے۔ یہ دنیا متاع ایسے مال کو کہتے ہیں جو فنا ہونے والا ہے، جو کنزیوم ہو جاتا ہے، جو ختم ہو جاتا ہے، دنیا کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ انسان کی نیکیاں ساتھ جاتی ہیں۔ اب جو ذی شعور، عقل مند اور سلیم الطبع لوگ ہیں، وہ اپنی اس زندگی کے اوقات، اپنی اس زندگی کے شب و روز جو انتہائی قیمتی ہے، یہ زندگی، آپ بندگان خدا یہ سوچیں کہ میرے یہ ایک سانس بہت قیمتی ہے، اس لیے قیمتی ہے کہ زندگی کے اندر ابھی جو میں سانس لے رہا ہوں یہ مجھے دوبارہ نہیں ملے گا۔ یہ سانس میں جو آپ صرف کر رہے ہیں، یہ سانس آپ کو دوبارہ نہیں ملیں گے۔ جو چیز دوبارہ نہیں ملتی وہ قیمتی ہوتی ہے۔ والدین قیمتی ہے، زندگی میں ایک ہی بار ملتے ہیں انسان کو۔ حاضرین عزیز وقار، جو چیز قیمتی ہے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ والباقیات الصالحات، زندگی کے اندر چند نیکی کے کام کر لیں، زندگی کے اندر چند ایسی نیکیاں کر لیں جو اب اس سفر پہ ہم روانہ ہوں، اس وقت یہ نیکیاں یہ زیادہ راہ ہمیں کام آئے۔ جو چیز فنا ہونے والی ہے اس پہ توجہ کم ہونی چاہیے، جو چیز باقی رہنے والی ہے اس پہ توجہ زیادہ ہونی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اپنی یہ شہادت کی انگلی اس پانی کے اندر ڈبوئی، ڈبو کر باہر نکالی، صحابہ سے فرمایا کہ اے صحابہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس انگلی کے ساتھ پانی کتنا لگا ہوگا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ایک قطرہ یا قطرے کا کچھ حصہ اس انگلی کے ساتھ لگا ہے۔ حضور نے فرمایا دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی کی ہے جو میری انگلی کے ساتھ لگا ہے، اور آخرت کی زندگی
ابدی زندگی ہے اس کی مثال اس سمندر کی طرح ہے، اس پانی کی طرح ہے جو سمندر کے اندر موجود ہے۔ حاضرین عزیز وقار، اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کو فضول کاموں کے اندر نہیں گزارنا چاہیے۔ نماز 5 وقت کی جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں، دوبارہ زندگی آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ خواہش کریں گے کہ کاش مجھے 1 سیکنڈ بھی مل جائے، لیکن جب وقت آ جاتا ہے تو اس وقت 1 سیکنڈ بھی حضرت مائی مریم علیہ السلام کے پاس جب فرشتہ آیا روح قبض کرنے کے لیے، اس نے فرشتے نے عرض کی کہ کوئی زندگی کی خواہش باقی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے عیسیٰ، وہ جنگل کے اندر گیا ہوا ہے، وہ جھاڑیوں کے پتے لاتا ہے، ہم ماں اور بیٹا مل کر وہ کھاتے ہیں، گزارا کرتے ہیں، اگر وہ آ جائے واپس۔ تو فرشتے نے کہا مہلت نہیں ہے، کوئی ٹائم باقی نہیں ہے، لہذا اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے یہ وقت کسی وقت بھی، یہاں جنازے کے باہر نکلنے کی توفیق ہمیں ملے گی یا نہیں ملے گی کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ یہ چیزیں اللہ نے راز کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ دنیا کے اندر دادا آتا ہے، باپ آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے، لیکن واپسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسا ضابطہ نہیں رکھا۔ واپسی کے لیے اس کا اپنا قانون ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ اس نے اپنے فارمولے کے مطابق، حدیث پاک میں آتا ہے بندہ ابھی ماں کے رحم کے اندر ہوتا ہے، پہلے 40 دن اس کی حیثیت پانی کے قطرے کی مانند ہوتی ہے، جب 40 دن گزرتے ہیں اور اس کی کیفیت خون کے قطرے کی مانند ہو جاتی ہے، اور جب پھر 40 دن گزرتے ہیں، یعنی ماں کے رحم کے اندر بندے کی عمر 120 دن ہوتی ہے، 4 ماہ ہوتی ہے، تو فرشتہ آتا ہے جو اس کو روح پھونکتا ہے، بندے کے اندر روح پھونکتا ہے، اور وہاں پر لکھ دیتا ہے کہ اس کا رزق یہ ہوگا، اتنا ہوگا، اس کی عمر اتنی ہوگی۔ پھر بندہ 5 مہینے روح کے ساتھ ماں کے پیٹ کے اندر گزارتا ہے۔ اس لیے ماں کی بڑی قدر ہے، بڑی اہمیت ہے، بڑی عظمت ہے ماں کی۔ تو حاضرین عزیز وقار، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے، یہ اس نے لکھ دیا ہوا ہے۔ اب قلم خشک ہو چکے ہیں، لیکن لکھا جا چکا ہے قیامت تک کس کس نے پیدا ہونا ہے، کس کس نے کب کب مرنا ہے۔ لہذا موت غالب ہے، جوان پر بھی غالب ہے، بوڑھے پر بھی غالب ہے، عورت پر بھی غالب ہے، مرد پر بھی غالب ہے، بچے پر بھی غالب ہے۔ اس لیے اپنی تیاری مکمل کر لینی چاہیے اس سے پہلے کہ ہم پر یہ وقت آئے۔ یہ وقت آنا ہے دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچ کے لیے عقل سلیم بھی عطا کر دی ہے، اور زندگی گزارنے کا پورا نظام حیات عطا کر دیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب مل کر آج یہ گواہی دے رہے ہیں کہ حاجی جاوید صاحب انتہائی نیک سیرت آدمی تھے، خوش اخلاق آدمی تھے، غریبوں کی مدد کرنے والے آدمی تھے، مہمان نواز تھے۔ آپ سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں نا، آپ سب ان سے ملے ہوئے ہیں، آپ ان کے پڑوسی ہیں، ان کے گاؤں والے ہیں۔ یہ گواہی اللہ کی بارگاہ میں، جس طرح اس دنیا کے اندر کوئی گواہی جج صاحب کے سامنے پیش ہوتا ہے گواہ، اس گواہی پہ جج فیصلہ کرتا ہے، یہ انسانوں کی گواہیاں رب کے ہاں قبول ہوتی ہیں، اور یہ انسانوں کی گواہیاں جو ہے، انہی گواہیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ سناتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ نے ہمیں کس لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ ہر جوان کی موت اس بات کی غماز ہے کہ دنیا فانی ہے، ہر بوڑھے کی موت اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ انسان تو نے فنا ہونا ہے۔ اس لیے اس جنازے سے پڑھ کر کوئی بڑی تقریر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو انہوں نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے
ہمیں زندگی گزارنے کا ضابطہ حیات عطا فرمایا ہے، اللہ پاک اس ضابطے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے لواحقین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، جانے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کی ساری منزلیں آسان فرمائے، برزخ کی ساری منزلیں آسان فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کروٹ کروٹ انہیں قبر کے اندر سکون اور راحت نصیب فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اے بار الہ اس درود پاک کی برکت سے سال ثواب کے لیے جو سورہ فاتحہ شریف، سورہ اخلاص شریف کی تلاوت کی گئی، نماز جنازہ ادا کی گئی، اسے اپنی بارگاہ مقدسہ کے اندر قبول اور منظور فرما۔ اے بار الہ ان کلمات مقدسہ کا ثواب حضور پر نور شافع یوم نشور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں تحفۃ عقیدتاً محبتاً پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے ان کلمات مقدسہ کا ثواب جملہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو پہنچا کر اے مالک کائنات سال ثواب کرتے ہیں، قبول اور منظور فرماتے ہیں، سب کے درجات بلند فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ بالخصوص مرحوم کے حق میں قبول اور منظور فرماتے ہوئے ان کلمات مقدسہ کا تفعیل مرحوم کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے مالک کائنات مرحوم کی خطاؤں سے درگزر فرما، زندگی کے اندر جو نیکی کے کام کیے ہیں انہیں قبول اور منظور فرماتے ہوئے بخشش اور بلندی درجات کا ذریعہ بنا۔ اے مالک کائنات مرحوم کو ہر قسم کے عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ اے مالک کائنات مرحوم کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ اے مالک کائنات تو اپنے نور سے مرحوم کی قبر کو منور فرما، اور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے اندر پہچان نصیب فرما، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرماتے ہوئے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ حاضرین مجلس کے جتنے بھی خیش و اقارب دور اور نزدیک کے رشتہ دار فات پا چکے ان سب کی بخشش کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما، سب کی قبروں کو منور فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے مالک کائنات مرحوم کے جملہ لواحقین کو صبر جمیل عطا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ سارے بندے آسانی